یہ شاہ صاحب کے چاہنے والے نوٹ کریں، شاہ صاحب سے مطالبہ کریں یا توبہ کروائیں یا ثابت کروائیں، یہ کاظمی سید کا مطالبہ ہے اور چیلنج ہے۔ کہتے ہیں حق ہے یہ زہرا کا، ان کو ہی حق پہ مانو، یعنی صرف سیدہ زہرا کو حق پہ مانو، کیا مطلب صدیق اکبر کو حق پہ نہ مانو، انہیں باطل پہ مانو؟ اب یہ سنی یہ بات کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم چیلنج کر رہے ہیں، شاہ صاحب کٹر رافضی ہیں، عمار بن یاسر کا، محمد بن ابی بکر کا، آپ حضرت معاویہ کو قاتل ثابت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں تو آپ کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لہٰذا میری ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ شاہ صاحب قرآن کے باغی ہیں، رسول اللہ کے باغی ہیں، امام حسن کے باغی ہیں، غوث پاک کے باغی ہیں، اور تیل القادری صاحب کی کتابوں کے باغی ہیں، اور اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کٹر رافضی ہیں، صدیق اکبر کو حق پہ نہیں مانتے۔ پھر جناب بدھ والے دن جمعے کی نماز کے بارے میں جھوٹ بولا، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، شاہ صاحب ثابت کریں۔ اما عائشہ صدیقہ کا قاتل حضرت معاویہ کو بنایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ثابت کریں۔ ہم نے کہا شاہ صاحب نے جتنا کچھ پیش کیا سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے شاہ صاحب کی۔ پھر بخاری شریف کہتے ہیں باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ، ہم نے بخاری سے بھی ان کی تمنا پوری کر دی ہے، سارا رد ہم نے بخاری سے کیا ہے کہ شاہ صاحب سارا جھوٹ بول رہے ہیں اور حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے شاہ صاحب۔ تو لہٰذا کافی دنوں سے دوست ان شاہ صاحب کی مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، تو کاظمی سید ہونے کے ناطے، اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے میں نے بڑے ادب احترام کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ شاہ صاحب کا رد کیا ہے۔ اب شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے، شاہ صاحب کے چاہنے والے ان سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب سے مطالبہ کریں کہ آپ نے جو جھوٹ آپ نے بولے ہیں صحابہ رسول پر انہیں ثابت کریں، اور شاہ صاحب جس طرح قرآن، نبی پاک، علی مرتضیٰ، حسن حسین، غوث پاک، تیل القادری صاحب کے باغی ثابت ہو رہے ہیں، شاہ صاحب کو اپنا اس کے متعلق بھی دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاہ صاحب ہیں، کافی عرصے سے وہ صحابی رسول، کاتب رسول، کاتب وحی، خال المومنین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، منظور نظر آل و صحاب اور اسلاف امت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے دن اشارتاً کنایتاً گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کی انتہائی سستی ہے اور غفلت ہے، غیرت سے معرومی ہے کہ ایک بندہ آئے روز صحابی رسول پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، لیکن بالکل قانون کی گرفت سے بالکل آزاد ہے، بلکہ دن بدن وہ بڑھ چڑھ کے بے ادبی، گستاخی اور اپنی جو لمبی زبان ہے وہ لٹکا رہا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو کاظمی سید کہتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ادب و احترام ان کا بحال رکھیں، پھر بھی ان کا احترام کریں اور سنجیدگی کے اندر ان سے گفتگو کریں، چونکہ انہوں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے جو گستاخیاں بے ادبیاں حضرت معاویہ کی ہیں، تو یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کا پھر بھی احترام کیا جائے، لیکن پھر بھی ہم احترام کریں گے، شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے ہماری بات، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں پتہ چل جائے کہ جس راستے میں چل نکلا ہوں نہ یہ قرآن کا راستہ ہے، نہ سنت کا راستہ ہے، نہ اہل بیت کا، نہ اسلام کا راستہ ہے، بلکہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ بدبختی کا راستہ ہے، یہ سبائیت کا راستہ ہے، رفض کا راستہ ہے، اس کا دین اسلام اور اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چیلنج کے ساتھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ان شاہ صاحب نے اپنے اشعار کے اندر حضرت معاویہ کو بار بار باغی کہا، معاذ اللہ جہنمی کہا، دشمن علی لعنتی جہنمی، ہر دشمن علی لعنتی جہنمی۔ اب اس سے مراد یہ حضرت معاویہ کو لے رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں لے رہا تو پھر کہیں وہ ظالم نہیں ہے، میں انہیں صحابی رسول مانتا ہوں، پھر ان پر احترام لازم ہو جائے گا، لیکن یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا یہ حضرت معاویہ کو لعنتی جہنمی تک معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو صحابی پر لعنت کرے اس پر اللہ رسول کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ شاہ صاحب نے لعنت والا راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے اہل بیت والا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ حضرت معاویہ کو باغی کہہ رہے تھے، باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ، لیکن ہم ثابت کریں گے یہ قرآن کے بھی باغی ہیں، یہ سنت کے بھی باغی ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے بھی باغی ہیں، امام حسن کے بھی باغی ہیں، اور یہ غوث پاک کے بھی باغی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں، قادری بھی نہیں ہے یہ، اس لیے غوث پاک نے تو یہ اصول الدین کتاب ہے، اسی طرح یہ غنیۃ الطالبین کتاب ہے، دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن ان سے راضی ہو گئے، انہوں نے بیعت کر لی، وہ ان سے صلح کر لی، تو اس کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت صحیح ہے۔ وَأَمَّا الْخِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ وَبَعْدَ۔ تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے بعد ان کی خلافت بالکل صحیح ثابت ہو گئی، اور آگے کہتے ہیں کہ نبی پاک نے چونکہ فرمایا تھا اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، کہ میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا، فَوَجَبَ إِمَامَتُهُ بِعَقْدِ الْحَسَنِ لَهُ، تو ان کی امامت امام حسن کے اس یعنی صلح کے ساتھ بالکل واجب ہو گئی، اور اس سال کا نام عام الجماع ہو گیا، جماعت اجتماعیت کا سال، یعنی تمام آل صاحب نے ان کی امامت خلافت پر اجماع کیا۔ فرمایا چونکہ اختلاف ختم ہو گیا اور حضرت معاویہ کے علاوہ کوئی بھی خلافت کا دعوے دار نہیں تھا۔ یہ ہے غوث پاک کی تعلیم۔ آپ کس طرح کے قادری ہیں؟ آپ غوث پاک کے بھی باغی ہیں شاہ صاحب، آپ تیر القادری صاحب کے بھی باغی ہیں۔ یہ منہاج الفتاوی میرے ہاتھ میں ہے، پہلی جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 332 دیکھیں، 335 دیکھیں، تو یہاں واضح طور پر یہ عام کتاب نہیں ہے، فتویٰ ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں مضبوط کبھی حکم کو،
تو یہ منہاج الفتاوی پہلی جلد کے اندر یہ حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بھی کہا گیا ہے، خال المومنین بھی کہا گیا، ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں 335 صفحے پر۔ جیسے معاویہ صحابی ہیں، نبی پاک کے صالح ہیں، چونکہ ان کے مشیرہ ام حبیبہ ان کے نکاح میں تھی، کاتب وحی ہیں، ہادی مادی ہیں، نبی پاک نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ فتح مکہ والے دن ان کے ساتھ یہ ایمان لائے، پھر عمر بھر رسول اللہ کے مشن کی خدمت کرتے رہے، غزوات کے اندر شامل رہے اور داد شجاعت حاصل کی۔ امیر معاویہ ساری عمر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے اجتہادی خطا ہوئی ہے، یعنی جو بھی معاملہ ہوا وہ اجتہادی خطا پر مبنی تھا۔ یہ صفحہ نمبر 334 ہے، اجتہادی خطا کا ذکر ہے۔ اب آپ طاہر القادری صاحب کے ان کے نظریات کے بھی باغی ہیں۔ یہ ذکر شہادت امام حسین ہے، اور صفحہ نمبر 39 پر خود علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے صفین سے واپسی پر آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے جنگ کی علی سے وہ معاذ اللہ مسلمان نہ رہا، اسے مسلمان کہہ رہے ہو، اس کی مدح کر رہے ہو، وہ باغی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ابھی میں دکھاؤں گا کہ آپ امام بخاری کے بھی باغی ہیں۔ جو علی سے لڑائی تھے کرتے رہے، عرس ان کا منانا بری بات ہے، عرس۔ اگر اپنے آپ کو آپ اہل سنت سمجھے، ورنہ یہ شاہ صاحب کٹر رافضی ہیں، کٹر، یہ سارے جھوٹ رافضیوں والے پھیلا رہے ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے سید کا، کاظمی سید کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، شاہ صاحب کٹر رافضی ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت مولا علی کے بھی باغی ہیں۔ یہ طاہر القادری صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 39 پر علی پاک جب صفین سے واپس لوٹ رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ لما رجع علی من صفین قال ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ فانہ لو فقدتموہ لقد رأیتم الرؤوس تنزو من قواہلھا کالحنظل۔ اگر معاویہ کو کھو دیا تو تمہارے سر کٹ کٹ کے گریں گے۔ معاویہ کی حکومت کو، عمارت کو برا مت جانو، یہی وجہ تھی ادھر نبی پاک کا فرمان ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین پورا ہونا تھا۔ امام حسن دیکھ رہے تھے، وہ ابا جی کی بات سن رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں معاویہ کی حکومت کو برا نہ جانو ورنہ تم بچ نہیں سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے سمجھ لیا، اس لیے حکومت چھوڑ کے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے انہیں مسلمانوں کا امام اور خلیفہ اور امیر المومنین بنا دیا، اور ہمیشہ راضی رہے، حسن حسین راضی رہے، دونوں بھائیوں نے بیعت کی۔ اور جو ایک دو شرط تھی 2704 نمبر حدیث بخاری شریف کے اندر، باقی شرطیں کوئی مائی کا لال ثابت کرے۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا جناب، صلح مولا حسن حق ہے پر واعظہ، اس کی شرطیں بھلانا بری بات ہے۔ صلح مولا حسن حق پہ ہے واعظہ، اس کی شرطیں بھلانا بری بات ہے۔ غلام مصطفیٰ مجدد صاحب کہتے ہیں صلح مولا حسن تھی خدا کے لیے، اس کی شرطیں چلانا بری بات ہے۔ صلح مولا حسن تھی خدا کے لیے اور اس کی شرطیں چلانا، اپنی طرف سے شرطیں چلانا، یہ بری بات ہے، جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے۔ شاہ صاحب نے 8-10 بلکہ اس سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں، چیلنج کے ساتھ ثابت کروں گا۔ شاہ صاحب نے کئی کذب بیانیاں کی ہیں، وہ جھوٹ ثابت کریں، اگر ثابت کر دیں ہم مانیں گے یہ سید بھی ہیں اور علی مرتضیٰ کے سچے دیوانے ہیں، ورنہ ہم کہیں گے کہ جس طرح انہوں نے مظفر شاہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں نام نہاد کراچی کا سید، تو ہم کہیں گے یہ بھی نام نہاد سید ہے، اس کا بھی نہ علی مرتضیٰ سے تعلق ہے اور نہ سادات کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہے۔ ہاں، چونکہ انہوں نے صحابی رسول کے ساتھ جو ان کی گستاخیاں بے ادبی کی، اور سادات پیر فدا شاہ صاحب، سید فدا شاہ صاحب کے بارے میں جو انہوں نے زبان استعمال کی، تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم جناب ان کو آئینہ دکھائیں، حقیقت دکھائیں، اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے شاہ صاحب سے مطالبہ کریں کہ اگر آپ کے اندر واقعی صداقت سچائی ہے، آپ واقعی سچے سید ہیں، آپ واقعی مولا علی کے غلام ہیں، تو پھر علی والے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوتے، علی والے قرآن و سنت کے ساتھ ہوتے ہیں، حق سچ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا طاہر القادری صاحب کتاب کے اندر یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ معاویہ کی حکومت کو برا نہ جانو صفین کے بعد، تو لہٰذا شاہ صاحب علی مرتضیٰ کے بھی باغی ہوئے، چونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو باغی کہا ہے۔ یہ کتاب ہے طاہر القادری صاحب کی، یہ خیر المآب لمن بشر بالجنۃ من الاصحاب۔ تو اس کے اندر بھی وہ جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 2924 نمبر 2924 نمبر جو حدیث ہے، اس کے تحت کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی پاک نے جو فرمایا تھا نا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اور آگے فرمایا اول جیش من امتی یغزون المدینۃ قیصر مغفور لہم، اس کے ساتھ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 239 پر، فرماتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان میری امت جو گروہ سب سے پہلے بحری جہاد کرے گا، اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محلب نے کہا حضرت معاویہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری جنگ کی۔ ابن جریر نے کہا بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ بحری جنگ 27 ہجری میں ہوئی، یہ تو عثمان غنی کا زمانہ تھا، غزوہ قبرص کی بات ہے۔ امام واقدی نے کہا یہ 28 ہجری کی بات ہے،
اور ابو معشر نے کہا حضرت معاویہ نے یہ جنگ 33 ہجری میں لڑی اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ میں شریک تھیں، تو لہٰذا حضرت معاویہ اس حدیث کے مصداق ٹھہرے، جنتی ٹھہرے، جنت ان پہ واجب ہو گئی۔ یہ طاہر القادری صاحب کی 3 کتابیں میں نے پیش کی ہیں، اور بھی پیش کر سکتے تھے لیکن کافی ہے۔ آپ حضرت علی کے باغی ثابت ہوئے، آپ طاہر القادری صاحب کے باغی ثابت ہوئے، آپ غوث پاک کے باغی ثابت ہوئے، اب آپ کو میں خود جناب امام حسن مجتبی اور نبی پاک کا باغی ثابت کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا 2704 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ، باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ، باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ۔ بخاری آپ بہت کرتے ہیں، انشاءاللہ اب آپ کو بخار چڑھ جائے گا شاہ صاحب۔ اور آپ نے ایک شعر میں کہا کتنی روایتوں کی حقیقت چھپاؤ گے، کتنی روایتوں کی حقیقت چھپاؤ گے، کتنی روایتوں کی حقیقت آپ چھپا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کے جھوٹ بھی گنواؤں گا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، حقیقت آپ چھپا رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی جھوٹی سوائیوں کی فیکٹری میں تیار شدہ روایتیں آپ پڑھ پڑھ کے انہیں راضی کر رہے ہیں، پیسہ تو آپ کو آ رہا ہے شاہ صاحب، لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کس بدبختی کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ آپ نے معاذ اللہ تعالیٰ دشمن علی لعنتی جہنمی سے حضرت معاویہ مراد لی ہے۔ ہر دشمن علی لعنتی جہنمی، یا آپ کہیں کہ معاویہ نہیں اس سے مراد نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ پھر حضرت معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ محب اہل بیت سمجھتے ہیں، سچا سچا صحابی رسول سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں پھر اگر آپ یہ نہ اس چیز کا اظہار کریں، نہ گواہی دیں کہ حضرت معاویہ سچے سچے صحابی ہیں، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی اہل بیت سے دشمنی نہیں کی، تو پھر جناب ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ نے جو کہا دشمن علی لعنتی جہنمی سے مراد اگر معاویہ لے رہے ہیں، یقیناً معاویہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ لعنت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اصحاب میرے سسرال کی گستاخی کرے گا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے دشمن پہ لعنت اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ 2704 نمبر حدیث جو ہے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، آپ فئۃ الباغیہ والی حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں 2812 نمبر، ہم چیلنج کرتے ہیں 2812 نمبر کے اندر حضرت معاویہ کا ذکر ہے، کوئی مائی کا لال اس کو ثابت کر سکتا ہے کہ اس سے مراد حضرت معاویہ ہیں؟ کون ہے قاتل عمار و محمد اویس، میں نے جب نام بتایا تو برا مان گئے، کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل حضرت معاویہ کو ثابت کرے۔ کوئی صریح نص لے کے آئیں، صحیح حدیث لائیں، حضرت امام حسن نے کہا ہو، امام حسین نے کہا ہو، علی پاک نے کہا ہو کہ جناب عمار کے قاتل حضرت معاویہ ہیں، لائیں۔ ائمہ اہل بیت میں سے اہل بیت کے گھرانے کے کسی فرد کی گواہی لے کے آئیں اگر اہل بیت کو ماننے والے ہیں، جن کے نام پر آپ مال حاصل کر کے حضرت معاویہ پہ جناب دن رات آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ ان کی گواہی لے کے آئے نا۔ مولا علی، حسن حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی نقی، حسن عسکری، باقی امام حسن کی اولاد، کسی امام کا قول لے کے آئیں کہ عمار کے قاتل حضرت معاویہ ہیں۔ لشکر یعنی اہل شام کے جو مخلصین حضرت معاویہ کو وہ ہیں، وہ تو ایک غیر مبہم، غیر واضح، غیر سری روایت ہے۔ ہم جو پیش کر رہے ہیں 2704 ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ معنی کے اعتبار سے تواتر ہے، چونکہ اس روایت کے علاوہ بھی کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا کہ امام حسن نے کس سے صلح کی ہے؟ حضرت معاویہ سے۔ تو یہ حدیث اس اعتبار سے قطعی ہو گئی کہ نبی پاک نے جو 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ حضرت معاویہ کا، ایک امام حسن کا ہے، اس کا کوئی مائی کلال پرلے کا پرلا حضرت معاویہ کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ حدیث نص ہو گئی، صریح نص ہو گئی کہ نبی پاک نے حضرت معاویہ کے گروہ کو مسلمانوں کا گروہ فرمایا ہے، اور امام حسن مجتبی نے ان سے صلح کر کے ان کی بیعت کر کے امت کا امام۔ اگر آپ چین بجبیں اس بات پہ ہوں کہ جناب بیعت کیسے کی، تو میں انشاءاللہ وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ المعرفہ و تاریخ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ امام حسن مجتبی نے خود کہا بایعت معاویہ تھا فاسمعوا لہ واطیعوا، میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے، یہ بسند صحیح ہے۔ اور شیعہ سنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، رجال کشی پڑھ لیں، دیگر کتابیں پڑھیں، واضح طور پہ لکھا ہے امام حسن مجتبی حسین شہید کربلا نے بیعت کی ہے۔ اور بھئی علی مرتضیٰ کے شہزادے ان الحسن والحسین سید شباب الجنہ، وہ تو ان کی بیعت کرے، ان سے راضی ہوں۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے باپ کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، اس نے جنگ کی ہے، اس نے بار بار وہ جنگ چھڑے ہوئے ہیں۔ جو علی سے لڑائی تھے کرتے رہے، اور علی کے بیٹے نے صلح کر لی ہے، مولا علی نے بھی صلح کر لی ہے، 40 ہجری میں جنگ بند کر دی ہے۔ قرآن کہتا ہے باغی سے قتال کرتے رہو، اب میں آپ کو قرآن کا علی کا پھر باغی ثابت کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، باغی سے اس وقت تک قتال کرو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹ آئے۔ علی پاک نے جنگ بند کر کے
میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور علی پاک نے جنگ بند کی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ اس کے جواب میں آپ جو بھی کہیں گے وہ آپ کی اپنی رائے ہوگی، یہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوں گی، وہ آپ کے اٹکل پچو ہوں گے، آپ کے ہیلے بانے ہوں گے. علی مرتضیٰ کی زبان سے وجہ بتائیں، حسن حسین کی زبان سے بسندے صحیح وجہ بتائیں کہ یہ صلح کیوں ہوئی ہے، یعنی حضرت علی پاک نے جنگ بند کیوں کی ہے. لیکن کی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے کہ جنگ بند باغی سے نہ کرو، تو مولا علی پاک نے جنگ بند کر کے بتا دیا کہ علی کی نگاہ میں یہ اہل شام حقیقی باغی نہیں ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ سرکش نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ عمار کے قاتل نہیں ہیں. ورنہ علی مرتضیٰ پہ فرض بنتا تھا قرآن کی روح سے جنگ بند نہ کرتے، شہید ہو جاتے، جان دے دیتے، جس طرح حسین شہید کربلا نے جان دے دی. لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، علی مرتضیٰ بھی جان دے دیتے. وہ زیادہ بہادر تھے، ان پر زیادہ ذمہ داری تھی، لیکن نہیں. تو ثابت ہوا آپ قرآن کے باغی. فقاتل التی تبغی، کیونکہ قرآن آگے کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. تو اس لیے علی مرتضیٰ نے کہا تھا یہ اہل شام ہمارے بھائی ہیں. علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. آپ علی مرتضیٰ کے باغی ہوئے، قرآن کے، امام حسن کی صلح کے باغی ہوئے، نبی پاک کے فرمان ان ابنی ھذا سید، اس کے باغی ہوئے. آپ تو کس کس کے باغی نکلے؟ آپ حضرت معاویہ کو باغی کہہ رہے تھے، اور بخاری شریف بار بار دکھاتے ہیں. ہم آپ کو بخاری دکھا دیتے ہیں. بخاری شریف کے اندر آپ کہہ رہے تھے افضلیت کا انکار رہے تھے، علی کو افضل کہتے ہو، دلیل دو. تو میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، کیا برا کیا؟ پھر کہتے ہیں جناب کہ بعد نبی کون افضل ہے، میں نے زہرا کا بتایا تو برا مان گئے. دلیل دو، میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، مجھ سے وہ کہنے لگے بعد نبی کون افضل، میں نے زہرا کا بتایا تو برا مان گئے. اور بھائی ہم اس لیے برا مانتے ہیں کہ یہ علی مرتضیٰ سے بغاوت ہے، قطعیت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ. متواتر عن علی، امام صاحبی نے کہا ہے کہ علی مرتضیٰ کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے لوگوں خبردار، نبی پاک کے بعد ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے، لہٰذا جو ابو بکر عمر کو نبی پاک کے بعد افضل مطلق نہ مانے وہ علی مرتضیٰ کا باغی ہے، وہ علی پاک کا باغی ہے. آپ بخاری بار بار کرتے ہیں، 3671 نمبر بخاری پڑھیں. محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں کہ ابو جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ، نبی پاک کے بعد لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ تو علی پاک نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ تو یا انا، نہیں، فرمایا ابو بکر. پھر کون؟ فرمایا عمر. آپ بتائیں، یہ بخاری ہے. آپ بار بار کہتے ہیں کہ باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ، باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ. باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ. تو ہم جناب پھر کہتے ہیں کنی روایتوں کی حقیقت چھپاؤ گے. کتنی روایتوں کی حقیقت چھپاؤ گے. تو آپ کتنے یہ روایتوں کی حقیقت چھپا رہے ہیں، قرآن کی حقیقت چھپا رہے ہیں، حدیث کی حقیقت چھپا رہے ہیں، بخاری کی حقیقت چھپا رہے ہیں. 3671 نمبر روایت کے اندر علی مرتضیٰ کی زبان سے بخاری سے نبی پاک کے بعد مطلق جو افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ آپ کی افضلیت والا عقیدہ بھی حل ہو گیا، علی مرتضیٰ کی زبان سے بخاری سے حل ہو گیا. اور 2704 صلح والی حدیث میں نے آپ کے جناب پیش کر دی، اس کا بھی آپ جواب نہیں لا سکتے، اس کے بھی آپ باغی ہیں. پھر 3764 3765 نمبر حدیث کے اندر پورا باب امام بخاری نے ذکر و معاویہ باندھا ہے. اور ابن عباس جو خود اہل بیت ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، وہ دفاع کر رہے ہیں حضرت معاویہ کا، بخاری کے اندر موجود ہے. آپ کو بخار چڑھے گا انشاءاللہ تعالی، بخاری سے سارے جواب آپ کو ہو رہے ہیں، چونکہ بار بار آپ باغی باغی کہنے کے لیے بخاری پیش کرتے ہیں. داہ فإنہ قد صحب رسول اللہ، حضرت معاویہ کی گستاخی نہ کرو، یہ یقیناً جنگ صفین کی بات ہے. ابن عباس تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، حیا کرو ان کا. آپ کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ پھر ابن عباس نہیں جانتے مولا علی کی کیا شان ہے؟ جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد 3765 نمبر کے اندر وہ فرماتے ہیں انہو فقیہ، حضرت معاویہ فقیہ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرو. اور میں نے 2924 نمبر پیش کر دی بخاری سے، یہ میں روایتیں پیش کر رہا ہوں، آپ بخاری کا ذکر کر رہے تھے. اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اور آگے ہے مغفور اللہم. اور آپ نے جو یہ کہا جناب کہ نبی پاک نے مصطفیٰ نے علی کو ہے مولا کیا، اور مولا بنانا بری بات ہے. مصطفیٰ نے علی کو ہے مولا کیا، اور مولا بنانا بری بات ہے. کیا مولا حسین آپ نہیں کہتے، مولا حسن نہیں کہتے، مولا عباس نہیں کہتے؟ قرآن کہتا ہے فإن اللہ مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا، صالح مومنین مولا ہے. اللہ تو کہتا ہے تمام صالح مومن نبی کے مولا ہیں، یعنی اس وقت. اور ان میں بالخصوص مفسرین کہتے ہیں جو سر فہرست تھے وہ ابو بکر عمر تھے. قرآن نے ابو بکر عمر کو مولا کہا ہے، قرآن نے صالحین مومن کو مولا کہا ہے.
اور بخاری شریف سے آپ کو میں جواب دیتا ہوں. یہ روایت نمبر ہے 2699 4251. 2 جگہ یہ روایت موجود ہے. نبی پاک نے زید بن حارثہ کے لیے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تمہارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے. نبی پاک تو زید کو مولا بنا رہے ہیں. میں نے بخاری سے آپ کی یہ بھی تمنا پوری کر دی ہے. مولا ہونا، آپ کہتے ہیں کسی اور کو مولا بنانا بری بات ہے. بخاری سے نبی پاک کی زبان سے زید بن حارثہ بھی مولا ہو گئے. انت اخونا و مولانا، نبی پاک کہتے ہیں تمہارا بھائی بھی ہے مولا بھی ہے. تو لہذا شاہ صاحب کے جو اشعار ہیں کہ جناب ابو بکر کا گستاخ تو کافر ہے مگر علی کو جس نے ستایا، گستاخ ابو بکر وہ کافر ٹھہرا، جس نے حیدر کو ستایا تو برا بھئی پوچھے نا امام حسن سے، پوچھے نا علی پاک سے، پوچھے نا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ معاویہ کافر ہو گئے علی مرتضیٰ کے مقابل، تو یہ پوچھے نا امام حسن سے کہ آپ کافر کی معاذ اللہ بیعت کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ شعر کہہ کے امام حسن کے باغی بن رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جناب علی سے لڑائی کرتے رہے، عرس ان کا منانا بری بات ہے. جو علی سے لڑائی تھے کرتے رہے، عرس ان کا منانا بری بات ہے. تو بھئی امام حسن سے پوچھے نا، ان کو امام بنانا اچھی بات ہے، وہ خلیفۃ المسلمین بن سکتے ہیں تو ان کا عرس نہیں ہو سکتا؟ یہ امام حسن سے پوچھیں، اس کا بھی جواب ہو گیا. صلح مولا حسن حق ہے پر وائزہ، ان کی شرطیں چلانا بری بات ہے. صلح مولا حسن حق پہ ہے وائزہ، اس کی شرطیں بلانا بری بات ہے. شرطیں ثابت کریں شاہ صاحب اگر جرت آپ کے اندر، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. بس سندے سے یہ ایک شرط ثابت کریں جو حضرت معاویہ نے پوری نہیں کی. ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، فیضی کو بھی ساتھ ملا لیں، اور صداقت فریدی کو بھی ساتھ ملا لیں، یاسین بدبخت کو بھی ساتھ ملا لیں، مفتی ہمدرد کو بھی ساتھ ملا لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں. یہ کاظمی سید کا چیلنج ہے. بتائیں کون سی شرطیں پوری نہیں ہوئی؟ آپ نہیں دکھا سکتے. یہ جھوٹی شرطیں ہیں، جھوٹ بولا ہے. علی پر تبرہ کا جو موجد ہوا اس کو مسلم بتانا بری بات ہے. جو علی پر تبرہ کا موجد ہوا اس کو مسلم بتانا بری بات ہے. ہم یہ بھی چیلنج کرتے ہیں، بتائیں حضرت معاویہ نے ایجاد کیا حضرت علی پر تبرہ، ثابت کریں. آپ کے اندر جرت ہے تو اگر سب لفظ دکھائیں گے تو اسی مسلم شریف کے اندر فسبہم النبی، مسلم شریف کے اندر نبی پاک نے سب کیا. اب سب کا کیا معنی کریں گے؟ علی اور عباس نے آپس میں سب کیا، یہ اسی مسلم شریف کے اندر آپ کو نکلے گا. سب کا معنی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہی سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی حسن حسین کو نہیں پتا تھا کہ حضرت معاویہ ہمارے باپ کو گالیاں دلوانے والے ہیں، سب کرنے والے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کر رہے ہیں. ان سے نذرانے ہمیشہ وصول کرتے رہے. لہذا ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کوئی بسند صحیح سری روایت دکھائیں کہ حضرت امیر معاویہ نے کون سی بری بات کی، کون سی گالی دی، کون سے لفظ استعمال کیے، کس کو حکم دیا کہ تم گالی دو. گالی دو، وہ گالی دکھانی ہے، لفظ سب سے کام نہیں چلے گا. یہ بھی ہمارا چیلنج ہے. یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. آپ جھوٹ شاہ سب کے گنتے جائیں. اور ڈر کے جو علی سے مسلم ہوئے ان کی مدح سنانا، مسلم ہوئے ڈر کے جو مرتضیٰ سے تھے مسلم ہوئے، ان کی مدح سنانا بری بات ہے. کون ڈر کے حضرت علی سے مسلمان ہوا؟ یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، کذب بیانیہ. اس کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. آپ نے کہا مصطفیٰ نے صرف علی پاک کو مولا بنایا، کسی اور کو نہیں. یہ بری بات ہے کسی اور کو مولا بنائیں. مصطفیٰ نے علی کو ہے مولا کیا، اور مولا بنانا بری بات ہے. یہ آپ نے کہا ہے. آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ علی مرتضیٰ کے سوا کوئی مولا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا، یہ رافضیوں کا گھڑا ہوا. مومنو اپنی ماں کا یہ حق بھی کہو، قاتل عائشہ لاپتہ ہو گیا. مومنو اپنی ماں کا یہ حق بھی کہو، قاتل عائشہ لاپتہ ہو گیا. لعنت اللہ الکاذبین. آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو اما عائشہ صدیقہ کا قاتل کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ بیماری کے ساتھ طبعی طور پر آپ کا وصال ہوا ہے، بیمار ہو کے آپ دنیا سے گئی ہیں. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہ آپ کو بخاری نظر نہیں آئی؟ یہ بھی آپ نے بہت بڑی تہمت لگائی ہے. لعنت اللہ الکاذبین من کہیں گے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ آپ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ حضرت معاویہ نے اما عائشہ صدیقہ کو قتل کیا یا شہید کیا. یہ آپ نے ثابت کرنا نہیں تو کہنا ہے لعنت اللہ الکاذبین. آپ نے کہا بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز؟
ہم نے یہ سوال اٹھایا تو برا مان گئے۔ بدھ کے دل کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز، ایک سوال ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ حضرت معاویہ نے بدھ والے دن جمعے کی نماز پڑھائی۔ یہ صرف حضرت معاویہ پہ تہمت نہیں ہے، اہل بیت پر، صحابہ پر، اس وقت کے تمام مسلمانوں پر آپ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ شاہ صاحب آپ نے اما عائشہ صدیقہ کا قاتل حضرت معاویہ کو ثابت کرنا ہے، بدھ والے دن جمعہ پڑھانا آپ نے بسند صحیح صریح ثابت کرنا ہے کتب اہل سنت سے، نہیں تو کہنا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ شاہ صاحب کے چاہنے والے نوٹ کریں، شاہ صاحب سے مطالبہ کریں یا توبہ کروائیں یا ثابت کروائیں، یہ کاظمی سید کا مطالبہ ہے اور چیلنج ہے۔ پھر شاہ صاحب میں نے کہا نا کٹر رافضی ہیں، کہتے ہیں حق ہے یہ زہرا کا، ان کو ہی حق پہ مانو۔ یعنی صرف سیدہ زہرا کو حق پہ مانو، کیا مطلب صدیق اکبر کو حق پہ نہ مانو، انہیں باطل پہ مانو؟ اب یہ سنی یہ بات کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم چیلنج کر رہے ہیں، شاہ صاحب کٹر رافضی ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف سیدہ زہرا کو حق پہ مانو، مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کو نہ مانو۔ تو صدیق اکبر کو حق پہ نہ ماننا یہ بھی اس وقت تمام آل صحاب کی گستاخی ہے۔ ان کا اجماع اتفاق تھا کہ نبی پاک کی وراثت مال نہیں ہو سکتی، یہ آل و صحاب کے اجماع کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں سیدہ زہرا کو حق پہ مانو، اور مطلب کیا کہ باقی سارے جو ہیں وہ، حالانکہ جو فیصلہ صدیق اکبر کا تھا وہی مولا علی شیر خدا کا تھا۔ آپ بتائیں شاہ صاحب وہی فیصلہ علی مرتضیٰ کا ہے جو ابو بکر صدیق کا تھا، وہی سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف سیدہ زہرا کو حق پہ مانو؟ سیدہ زہرا بالکل حق پہ تھیں، بالکل حق پہ تھیں، ہمیشہ حق پہ تھیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف ان کو حق پہ مانو، یہ آپ کی ابو بکر صدیق پر نہیں بلکہ تمام آل صحابہ پر بہت بڑا آپ کا تان ہے، آپ کا الزام ہے کہ جناب وہ باقی سارے نہ حق پہ اور باطل پہ ان کا فیصلہ ہو گیا اور ان کا اتفاق ہو گیا۔ کون قاتل ہے عمار کا اور محمد بن ابی بکر کا؟ کون ہے قاتل عمار و محمد اویس، میں نے جب نام بتایا تو برا مان گئے۔ آپ بتائیں نا کون قاتل ہے، عمار بن یاسر کا، محمد بن ابی بکر کا؟ آپ حضرت معاویہ کو قاتل ثابت کریں، صحیح صریح روایت لائیں کہ حضرت معاویہ نے آرڈر دیا ان دونوں کو قتل کرنے کا یا خود قتل کیا، کسی سے کروایا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں تو آپ کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب ناسبی یوم صحابہ پہ تو خوش تھے، جشن حیدر منایا برا مان گئے۔ ناسبی یوم صحابہ پہ تو خوش تھے سارے، جشن حیدر کا منایا تو برا مان گئے۔ جشن ہے ہم جشن حیدر پہ برا نہیں مان گئے، ہم کہتے ہیں 13 رجب یہ اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ 13 رجب تاریخ یوم ولادت علی مرتضیٰ، اس کو بنانا یہ اپنی طرف سے ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کوئی بندہ کتب معتبرہ جو ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں، بنیادی کتابیں جو سیرت کی کتابیں، حالات صحابہ کی کتابیں ہیں، ثابت کو کرے 13 رجب علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، نہیں تو پھر کہیں یہ جھوٹ ہے۔ جشن آپ روزانہ منائے علی کا، کسی کو اعتراض نہیں ہے، 13 رجب بنا کے اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، 13 رجب بالکل اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ لہٰذا میری ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ شاہ صاحب قرآن کے باغی ہیں، رسول اللہ کے باغی ہیں، امام حسن کے باغی ہیں، غوث پاک کے باغی ہیں، اور تیل القادری صاحب کی کتابوں کے باغی ہیں، اور اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کٹر رافضی ہیں، صدیق اکبر کو حق پہ نہیں مانتے، اور فدق کے بارے میں جو فیصلہ علی مرتضیٰ کا تھا اس فیصلے کو حق پہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ صرف سیدہ زہرا کا مطالبہ جو ہے اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا صرف حق پہ ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل حق پہ تھیں، صرف وہ حق پہ نہیں تھیں، ابو بکر صدیق، تمام الصحاب جن کا باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ سب حق پہ تھے۔ پھر جناب بدھ والے دن جمعے کی نماز کے بارے میں جھوٹ بولا، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، شاہ صاحب ثابت کریں۔ اما عائشہ صدیقہ کا قاتل حضرت معاویہ کو بنایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ثابت کریں۔ پھر کہتے ہیں علی سے جنگ جس نے کی، جو علی سے لڑتا رہا، جو ڈر کے مسلمان ہوا، سب کہہ رہے تھے کتنی روایتوں کی حقیقت چھپاؤ گے؟ ہم نے کہا شاہ صاحب نے جتنا کچھ پیش کیا سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے شاہ صاحب کی۔ پھر بخاری شریف کہتے ہیں باغی کو بخاری کی روایت سے دکھاؤ، ہم نے بخاری سے بھی ان کی تمنا پوری کر دی ہے، سارا رد ہم نے بخاری سے کیا ہے کہ شاہ صاحب سارا جھوٹ بول رہے ہیں اور حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے شاہ صاحب۔ اور کئی شاہ صاحب کے ہم نے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کر دیے اور بتا دیا ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا کافی دنوں سے دوست ان شاہ صاحب کی مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، تو کاظمی سید ہونے کے ناطے، اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے میں نے بڑے ادب احترام کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ شاہ صاحب کا رد کیا ہے۔ اب شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے، شاہ صاحب کے چاہنے والے ان سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب سے مطالبہ کریں کہ آپ نے جو جھوٹ آپ نے بولے ہیں صحابہ رسول پر انہیں ثابت کریں، اور شاہ صاحب جس طرح قرآن، نبی پاک، علی مرتضیٰ، حسن حسین، غوث پاک، تیل القادری صاحب کے باغی ثابت ہو رہے ہیں، شاہ صاحب کو اپنا اس کے متعلق بھی دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی وسواس پیدا کرنے والے ہیں، شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اور ذکر اہل بیت کے بہانے
وہ جہنم کے راستے پہ چلانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.